ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں اور یہ حدیث پاک صحیح البخاری میں موجود ہے کہ نبی کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ آپ کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں، روزہ رکھنے کے بعد روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے اور بے ایمانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، تو فرمایا اس کے روزے کا سارا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اس نے جھوٹ بھی بولا، بے ایمانی بھی کی، تو فرمایا کہ اس کو روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملے گا، تو پھر کھانا کھا لے، پانی پی لے، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا اجر بے انتہا ہے، لیکن یہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ بے انتہا روزے کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ اب یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی عالم، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی امام کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے صحیح البخاری میں۔ اور کافی سارے لوگ کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، لین دین کے معاملے میں بڑا جھوٹ بولتے ہیں، تو وہ اپنے اعمال کی، اپنے روزوں کی خیر منائیں۔ چھوٹے اعمال تو کہاں جائیں گے، یہ اعلیٰ ترین عمل فرضی روزے کا اجر بھی جھوٹ ضائع کر دیتا ہے۔ اور کاروباری حضرات کے متعلق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آپ نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تین قسم کے ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو ان سے بات کریں گے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے ان کو دیکھیں گے، اللہ ان کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے، اتنے برے لگتے ہیں وہ لوگ۔ اور وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ان کے گناہوں کی معافی نہیں ہوگی، اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، ایسے بدبخت ہیں۔ اور ہوگا کیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ ان کو دردناک قسم کا عذاب دیں گے۔ ان بدبخت لوگوں کو وہ ہے کون سے؟ آپ نے فرمایا کہ المسبل، ایسا شخص جو تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا، سلوار، چادر، پینٹ تکبر کی وجہ سے تکبرانہ انداز میں ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، یہ اللہ کو بڑا برا لگتا ہے کہ تکبر بندہ کرے، یہ اللہ کے ہاں بڑا سنگین ترین گناہ ہے۔ پہلا بندہ یہ۔ دوسرا فرمایا کہ والمنان، احسان جتلانے والا، یہ اللہ کو بڑا برا لگتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، ایسا شخص جو اپنا سامان بیچنے کے لیے، تجارت کرتے ہوئے اپنا سامان، اپنی چیز بیچنے کے لیے، لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے، 4 ٹکے کمانے کے لیے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے۔ بھائیو غور کرو تاجر حضرات، جھوٹی قسم اٹھانے والا قیامت کو کیا ہوگا، نہ ہی اللہ اس سے بات کرنا پسند کریں گے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے اس کو دیکھیں گے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے اسے پاک کریں گے، بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک قسم کا عذاب دیں گے اللہ ایسے لوگوں کو جو کاروبار کرتے ہوئے جھوٹ بھی بولتے ہیں اور جھوٹی قسمیں اٹھا جاتے ہیں۔ بڑا سنگین ترین معاملہ ہے بھائیو۔ ایک تو یہ ہے کہ گناہ بڑھتے ہیں، اس سے بڑا معاملہ یہ بن جاتا ہے، المیہ یہ ہے اس سے بڑا کہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، روزے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، عبادات بندے کی ضائع ہو جاتی ہیں، جو بندہ جھوٹ نہیں چھوڑتا اور جھوٹی قسمیں اٹھانا نہیں چھوڑتا۔ یہ دنیا کے 4 ٹکے ہیں، یہ اپاس ہوں گے تب بھی زندگی گزر جائے گی، نہیں ہوں گے تب بھی گزر جائے گی، لیکن اگر جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں اٹھا کے اگر یہ مال بیچتے، تجارت کرتے رہے تو بھائیو قیامت آخرت برباد ہو جائے گی، دردناک قسم کے عذابات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ ساری باتیں میں اپنی نہیں کر رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، تاجر حضرات سے خصوصی طور پر
بار بار کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کی ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین ہم سب کو اس قسم کے تمام گناہوں سے محفوظ فرما۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔